This is Danish. Please like and subscribe my channel. آج میں بات کروں گا آپ سے کہ کیسے آپ کینیڈین امیگریشن اپلائی کر سکتے ہیں. تو کینیڈین امیگریشن یا اسٹوڈنٹ ویزا یا ورک ویزا یا وزٹ ویزا. خیر ابھی آج اس ویڈیو میں آپ کو وزٹ ویزا کی بتاؤں گا کہ کیسے اپلائی کرتے ہیں امیگریشن کی. تو آلریڈی میں نے بہت ساری ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں. تو جو پہلے ہیں ہم سرچ کریں گے جی سی کی لاگ ان. صحیح ہے, آپ نے جانا ہے اس پیج پر. اس کے بعد آپ اسکرول ڈاؤن کریں گے. یہاں پہ دو چیزیں ہیں, آپ نے جی سی کی کے ساتھ لاگ ان کرنا ہے. آپ لاگ ان دبائیں گے. اب انٹرنیٹ تھوڑا سلو چل رہا ہے, دیکھتے ہیں, ٹائم لے رہا ہے. صحیح ہے. ایکچولی تو میرے پاس ایک اکاؤنٹ بنا ہوا تھا, لیکن کیونکہ اب مجھے یہ میرا امیگریشن سے ریلیٹڈ اکاؤنٹ ہے, اب ہم نیا بناتے ہیں. جیسے آپ کو نیا بنانا ہوگا تو ہم یہاں پہ کلک کر دیتے ہیں. اب یہاں پہ آپ کو کریٹ کرنا پڑے گا. 1 منٹ. چلے, جیسے میں نے اب یہ چوز کیا, اب میں یہ نیکسٹ دباؤں گا تو پتہ لگ جائے گا کہ یہ ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں. چلیں, ایکسیپٹیبل ہے. اچھا, پاسورڈ کے لیے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ 8 سے 16 کریکٹر ہونے چاہیے, اور اس میں اپر کیس, لوور کیس اور ڈیجٹ اور میچ بھی آپس میں میچ کرنا چاہیے دونوں کا. تو چلیں پاسورڈ بناتے ہیں. اچھا, یہ میں نے پاسورڈ دیکھیں یہاں پہ میچ نہیں کر رہا, تو کچھ غلطی کی ہے, پھر میں دیکھ لیتا ہوں. اور ایک چیز یہ ہے کہ آپ کا یوزر نیم سے 3 کریکٹر کنزیکٹیو, یعنی 3 ایک جیسے کریکٹر اسٹارٹ کے یا اینڈ کے مڈل کے نہیں ہونے چاہیے یوزر نیم وہ پاسورڈ کے اندر. اچھا, اب آپ یہ دیکھیں, یہ میں نے پاسورڈ بالکل میچ کر دیا, تو یہ پاسورڈ میچ بھی لکھا ہوا آ گیا ہے. اب کنٹینیو کرتے ہیں. اچھا, یہ آپ کا ریکوری ہے اکاؤنٹ کا. اگر ان کیس آپ بھول جاتے ہیں تو پھر یہ آپ کو پاسورڈ ریکوری کا, اب یہ آپ کی مرضی ہے, آپ نے جو بھی سلیکٹ کرنا ہے اپنے حساب سے سلیکٹ کر لے گا, اور نام پھر اس کے آگے ڈال لے گا. تو یہ کوشچن آپ کو ریکوری میں اکاؤنٹ کے فائدہ دے گا. چلیں, اب میں اس کے اندر سیو کرتا ہوں کچھ چیزیں. یہ اب میں نے سیو کر لیا ہے. اب پھر آگے کنٹینیو کرتے ہیں. اور کنٹینیو کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس ای میل ایڈریس آ گیا ہے. یہاں پہ اب مجھے اپنا ای میل ایڈریس دینا ہے. اب کنٹینیو کرتے ہیں. کیا, اچھا, یہ اکاؤنٹ کریٹ ہو گیا. اب کنٹینیو کریں گے. اب میرے پاس ایک ای میل میں کوڈ آیا ہوگا, اب مجھے وہ یہاں انٹر کرنا ہے. تو پھر لاگ ان ہمارا کریٹ ہو جائے گا, کنفرم ہو جائے گا ای میل ایڈریس بھی. صحیح ہے, میرا پاسورڈ مل گیا ہے, اور میں نے اب لکھ دیا ہے جو کوڈ میرے پاس آیا تھا. تو اب یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ جنک وغیرہ میں تو نہیں آ گیا پاسورڈ. تو اب کنٹینیو کر رہا ہوں میں. اچھا, کنٹینیو کرنے پہ آپ دیکھ لیں کہ سارا سیٹ اپ کمپلیٹ ہو گیا. اب کنٹینیو دبائیں گے ہم. پھر نیکسٹ پیج آیا, ویلکم ہو گیا. نیکسٹ کنٹینیو واپس کر رہے ہیں ہم. اور یہ اکثر ہوتا ہے کہ ہوم پیج پہ آ جاتا ہے. آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے, انگلش دبانا ہے. دین اسکرول ڈاؤن, یہاں پہ دوبارہ دبائے گا. یہ ایسا ہوتا ہے, آپ نے جی سی کی میں دوبارہ دبایا. اچھا, یہاں پہ آپ نے فرسٹ نیم لکھنا ہے. یہاں پہ آپ کا لاسٹ نیم جو آپ نے ای میل ایڈریس دیا ہے وہ لکھنا ہے. اس کے بعد یہاں پہ 2 قسم کی لینگویج ہیں, انگلش اور فرینچ. آپ نے انگلش ہی کرنا ہے اور پھر کنٹینیو کر دینا ہے. اچھا, اب کنٹینیو کرنے کے بعد یہ سیکیورٹی کوشچن بنے گا. یہاں پہ آپ اپنا کوئی بھی کوشچن بنا لیں, اس کا آنسر دے دیں. اور یہ 3 کوشچنس ہوں گے. جب آپ اپنا لاگ ان کرتے ہیں تو یہ سیکیورٹی کوشچنس پوچھتا ہے آپ سے, تو یہ آپ کو لازمی یاد رہنے چاہیے. تو اب میں اس میں کوئی سیکیورٹی کوشچن لکھتا ہوں. اچھا, یہ آپ دیکھ لیں گے, کیا کہتے ہیں, میں نے سوال بنا لیا 4 کے 4. اب کنٹینیو کریں گے, اور یہ یاد رکھنے ہیں ہم لوگوں کو. دیکھیے, کنٹینیو کرنے کے بعد آپ کا اکاؤنٹ لاگ ان ہو گیا, اور یہاں پہ کوئی بھی ابھی اپلیکیشن سبمٹڈ نہیں ہے.
اچھا یہاں اپلیکیشن جب آپ سبمٹ کر دیں گے تو لکھی بھی آتی ہے، اور یہاں جس اپلیکیشن پہ آپ کام کر رہے ہوں گے وہ لکھی بھی آتی ہے. تو اب ہم اپلائی ٹو کم کینیڈا پہ کلک کریں گے. صحیح ہے. اب کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا انٹری نہیں ہے تو آپ نے نہ کوئی ہم نے کہیں ان کی ویب سائٹ پہ جا کر کوئی اپلیکیشن بنائی تھی. خیر یہ آپ کے لیے ہے نہیں، تو آپ سیدھا اسکرول ڈاؤن کریں گے تو آپ نے وزٹ ویزا اسٹڈی اور ورک پرمٹ کے لیے اس پہ کلک کرنا ہے، اور اب یہ امیگریشن پہ جانا ہے تو پھر اپنے ایکسپریس انٹری پہ کلک کرنا ہے. تو کرنٹلی میں بات کر رہا ہوں بار بار وزٹ ویزے کی. صحیح ہے، وزٹ ویزے پہ جا رہے ہیں ہم. اچھا یہ کوشچنر ہے، اب آپ نے اس کے جواب دینے ہیں. اب جیسے آپ کو کیوں جانا ہے، وہ کس لیے جانا ہے، تو آپ نے یہاں پہ وزٹ کرنا ہے. صحیح ہے. یہاں پہ آپ نے کینیڈا میں لیس دین 6 منتھ لکھنا ہے. صحیح ہے. اگر آپ وزٹ ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو اگر آپ اسٹوڈنٹ کریں گے تو آپ اسٹڈی کے لیے چینج کریں گے، اور پھر یہ اس کو مور دین 6 منتھ کرے گا. اینی وے ابھی ہم اسٹڈی کے لیے کر رہے ہیں تو وہ وزٹ کے لیے کر رہے ہیں تو وزٹ کے لیے کر رہا ہوں میں. اچھا اس والے میں یہ ہے کہ جو آپ کا پاسپورٹ جہاں کا ہے وہ آپ نے کرنا ہے. تو ہمارا پاسپورٹ پاکستان کا ہے تو ہم پاکستان لکھ رہے ہیں، اور کرنٹ ریزیڈنٹ آپ جہاں کے ہیں تو وہاں کا لکھ دے گا پاکستان کے ہیں. اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کا کوئی بہن بھائی پرماننٹ ریزیڈنٹ یا کینیڈین سٹیزن ہے تو آپ نے اس کا سوال یس اور نو میں دینا ہے. اگر بھائی بہن رہتے ہیں وہاں پہ پرماننٹ ہیں ریزیڈنٹ ہیں وہاں کے تو یس کرے گا، اگر نہیں ہے تو پھر نو کر دے گا. تو ہم یس کر لیتے ہیں. میرے تو خیر ہے، میں خود بھی ریزیڈنٹ ہوں کینیڈا کا. چلیں ابھی بناتے ہیں آگے. اچھا یہاں پہ آپ کی اب ڈیٹ آف برتھ آ جائے گی. یہاں پہ ایئر ہے، یہاں پہ منتھ ہے، اور آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے. صحیح ہے. اب اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، نیکسٹ کر دیا. اچھا یہ والا جو سوال ہے یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں، اگر آپ کینیڈا میں رہتے ہیں اور ایز اے پرماننٹ ریزیڈنٹ یا پھر لینڈڈ امیگرینٹ. اچھا یہ آپ نے نو کرنا ہے، کیونکہ میں بیسیکلی کینیڈین ہی ہوں تو لینڈڈ امیگرینٹ ہوں تو مجھے یس کرنا پڑے گا، لیکن میں کیونکہ وزٹ ویزے کے لیے بنا رہا ہوں تو اب فی الحال نو ہی کر دیتا ہوں. نیکسٹ کرتے ہیں. اچھا یہ سوال ہے کہ آپ کے اگر یو ایس یا سٹیزن شپ ہے یا پھر وہاں پہ رہتے ہیں تو پھر آپ نے یس کرنا ہے. فی الحال ہم یو ایس سٹیزن نہیں ہیں. نیکسٹ کر دیتے ہیں. اچھا یہ سوال ہے کہ آپ اگر خود ہی کر رہے ہیں تو آپ ادر کر لے گا. صحیح ہے. اگر آپ کسی کے لیے بھر رہے ہیں کہ اسپاؤس کے لیے یا اماں ابا بہن بھائی یا کسی کے لیے کر رہے ہیں یا پیرنٹس کے لیے کر رہے ہیں یا بچے کے لیے کر رہے ہیں تو آپ نے وہ رکھنا ہے. ہم ادر کر دیتے ہیں. اور اگر آپ کو سوال سمجھ نہیں آتا تو آپ یہ کوشچن مارک کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس لکھا ہوا آ جائے گا کہ یہ سوال کس لیے ہے. صحیح ہے. اوکے اب ہم اس کو کرتے ہیں نیکسٹ. اچھا یہاں پہ آپ نے لکھنا پڑے گا کہ آپ کا مارشل اسٹیٹس کیا ہے. تو میریٹل اسٹیٹس جو آپ کا ہے وہ میرڈ ہے تو یہ ان میرڈ ہے. اچھا یہاں پہ آپ کی ڈیسٹینیشن ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے. تو یہ فی الحال ایک ٹیمپریری سوال ہے، چوز آپ کر سکتے ہیں. جیسے اب میں اونٹاریو لکھ دیتا ہوں، اور اگر یہاں پہ آپ کا جو ہے آپ میرڈ ہے نیور میرڈ ہے یہ سب آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. پھر نیکسٹ کر لیں. لیکن آپ صرف اونٹاریو میں نہیں جائیں گے، آپ ملٹیپل پروونس میں جا سکتے ہیں. تو ہم آگے سلیکٹ کر لیں گے یہ. اچھا یہ لکھا ہوا آگے ہے کہ $100 فیس ہے اس کی. اچھا اب آپ کو یہاں پہ یہ ویزا کاسٹ بتا دیے کہ $100 لگیں گے. صحیح ہے. اچھا میں نے انڈر 6 منتھ اس لیے کیا ہے کہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو ویزا لگنے کے. اگر آپ زیادہ کر دیں گے نا تو چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. تو آپ نے انڈر 6 منتھ ہی رکھنا اس کو. اور یوزولی کینیڈا کا جو ویزا لگتا ہے وہ ملٹیپل لگتا ہے 5 ایئرس کا. تو آپ نے خیر اینی وے آپ کنٹینیو کرتے ہیں. اچھا اب جو سوالات کے آپ نے جواب دیے تھے اب اس کے آگے ہم پھر کنٹینیو کریں گے. یہ چیک لسٹ. اب یہ آپ کا مین پرپس کیوں ہے، آپ کیوں جانا چاہ رہے ہیں بھائی، تو آپ نے یہی سمپل بتا دیں وزٹ ویزا ہے، فرینڈس فیملی جو بھی ہے. آپ نے نیکسٹ کر دیا. اچھا اب یہاں پہ کیونکہ میں وہ بہن بھائی کا یس کر کے آیا تھا تو مجھے یہاں پہ یس کرنا پڑے گا، ورنہ نو بھی کر سکتا ہوں میں.
تو آپ کا کوئی جاننے والا نہیں ہے تو آپ نے نو ہی کرنا ہے، تو ہم یس کر کے چل لیں گے. اچھا یہ سوالات جو ہیں کہ آپ جاب کر رہے ہیں، آپ نے یس نو کرنا ہے. اب یہ آپ جاب کر رہے ہیں تو یس کرے گا. اگر آپ بزنس وغیرہ کر رہے ہیں تو آپ یس کر سکتے ہیں، ورنہ نو کر دے گا. اچھا یہ والا جو سوال ہے یہ ہے کہ فائنینشیل سپورٹ ہے. اگر آپ کو کوئی فائنینشیل سپورٹ آ رہی ہے تو پھر آپ نے یس کرنا ہے، ورنہ آپ نے نو کرنا ہے. اب آپ نو کر دیں بے شک، تو آپ نے اپنا یہ ڈیسیجن ہے. اور یہ ہے کہ اگر آپ لاسٹ 10 سال میں آپ کوئی بھی کنٹری میں آپ نے انٹرنیشنل ٹریول کیا ہے تو آپ کو یس کرنا پڑے گا. اگر آپ نے کبھی نہیں ٹریول کیا تو نو کرنا پڑے گا. اچھا یہ وہی ہے کہ اگر آپ کینیڈا گئے ہوئے ہیں اور آپ کی فیملی وہاں رہتی ہے یا آپ کے اسپاؤس وہاں پہ رہتے ہیں تو ان کے لیے یس اور نو ہے. تو اب یہ آپ نے چوز کرنا ہے کہ یس کرنا ہے یا نو کرنا ہے. ہم یس کر لیتے ہیں. اچھا میرے میں یس اس لیے ہوگا کہ اسٹیٹس ان کینیڈا ہے، تو ساری باتیں ہم لوگ امیگرینٹ ہے تو ہم لوگ خیر اینی وے میں آپ کے لیے کر دیتا ہوں نو. اچھا یہ سوال جو ہے یہ ہے کہ آپ نے کوئی کرمنل ریکارڈ ہے تو آپ کے پاس آپ نے یس نو بتانا ہے. یہاں پہ تو نو ہے میرا. اور اچھا یہ سوال ہے ایگزام میڈیکل کا. یہ ان کے لیے جنہوں نے اسٹڈی اپلائی کیا ہوتا ہے، کبھی وزٹ اپلائی کیا ہوتا ہے، تو ان کا آئی آر سی سی کے سے آپ کو وہ کرانا میڈیکل کرانا ہوتا ہے. خیر آپ لوگوں نے یہی کرایا ہوگا، آپ نے نو کرنا ہے. اچھا یہ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ فیملی ممبر آنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے نیکسٹ کر دینا، وہ یس کر دینا. تو یہ بھی آپ کا پوچھے گا. صحیح ہے، یہاں پہ تو میرے سے پوچھا نہیں کیونکہ اگر آپ فیملی ممبر کے سے زیادہ ہوں گے تو آپ نے اے سی میں ایڈ کرنے ہوتے ہیں. نیکسٹ کرتے ہیں. اچھا اب یہ وہی ہے کہ آپ کے فیملی ممبر کہاں رہتے ہیں، اس کے پاس پاسپورٹ کس کنٹری کا ہے، تو آپ نے وہ لکھ دیا. نیکسٹ. اچھا یہ ہے کہ فیملی ممبر یو ایس سٹیزن وغیرہ ہے تو نہیں، تو آپ نے یس اور نو کرنا ہے. اچھا یہ سوال یہ ہے کہ اگر آپ اسپاؤس ساتھ آ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے آپ نے یہاں میرٹ کرنا ہے، اس کی ڈیٹ آف برتھ بننی ہے، اور پھر آپ نے اس کو فل کرنا ہے. صحیح ہے. اب ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ اب جیسے لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اونٹاریو سلیکٹ کیا تھا، یہ کر لیتے ہیں. اب اس میں کوئی بھی ڈیٹ آف برتھ ڈال دیتے ہیں ہم. صحیح. اب نیکسٹ کر لیتے ہیں. یہ سوال دوبارہ آیا، وہ اس لیے آیا کہ آپ کا فیملی ممبر کیوں جانا چاہ رہا ہے، وہ بھی وزٹ کے لیے جانا چاہ رہا ہے. نیکسٹ. اچھا یہ ہے کہ اگر آپ کا اسپاؤس اپنی فیملی کو بلانا چاہتا ہے تو آپ نے یس کر لینا، ورنہ نو کر لینا. فی الحال ابھی تو نو کر دیتے ہیں ہم. اب یہ آپ کے سارے اسپاؤس سے ریلیٹڈ جواب ہو رہے ہیں، آپ نے نو کرنا ہے اگر کرمنل ریکارڈ نہیں ہے. سیم وہی سوال ہے آپ کا، نو کرنا ہے آپ نے. میڈیکل نہیں کرایا ہوا آئی آر سی سی کا. اگر اس نے کبھی فنگر پرنٹس یا بائیو میٹرک 10 سال میں دیے ہیں، نہیں دیے ہیں، نو. اچھا یہ ہے کہ وہ سوال ہے کہ آپ فیملی ممبر کے پیسے پے کرو گے اپلیکیشن میں تو یس، ورنہ ایگزامٹ ہے تو پھر الگ بات ہے. اب یہاں پہ آپ کا اگر بچے وغیرہ ہیں پھر آپ نے یس کرنا ہے، پھر وہی سارے سوال ریپیٹ ہوں گے. تو ابھی ہم نے اسپاؤس ایڈ کیا تھا خالی، اب نو کر دیتے ہیں. یعنی میں اور اسپاؤس جا رہے ہیں، نیکسٹ کر دیتے ہیں. اچھا یہ جو سوال ہے یہ بیسکلی اس کے لیے کہ آپ کسی کو آتھرائز کر رہے ہو کہ آپ کی اپلیکیشن وہ کر رہا ہے آپ کے بہاف میں، یا پھر آپ نے کوئی کنسلٹنٹ ہائر کیا ہوا ہے. تو اگر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ خود کر رہے ہیں تو آپ نو کر دو گے. یہ سوال وہی ہے کہ آپ نے کبھی فنگر پرنٹس دیے کینیڈا کے لیے، آپ نے نو کر دینا، کیونکہ آگے 10 سال میں آپ نے کیا نہیں ہے. اچھا یہ کہ وہی آپ نے فیس بھرنی ہے اپنی، بالکل بھرنی ہے. اچھا یہ سوال یہ ہے کہ آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ آن لائن سبمٹ کرو گے تو آپ کو یس کرنا پڑے گا.
اچھا اس سوال کا جواب بھی یس ہے کیونکہ آپ کریڈٹ کارڈ کے تھرو اپنی فیس بھرو گے. نیکسٹ کر دیتے ہیں. اچھا یہ جو سوال یہ جو آنسرز آئے ہیں یہ جو آپ نے پیچھے پورے بھرے تھے یہ پوری ڈیٹیل ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں اس میں سے کچھ غلطی ہے تو پھر آپ یہاں کلک کر کے ایڈٹ کر سکتے ہیں. اچھا یہ سوالات ہو گئے. اب اگر آپ نے کنٹینیو کرنا ہے یہ ہے کہ آپ کے سوالات پورے ہو گئے. اب آپ اسکرول ڈاؤن کریں گے اور اس میں ڈیٹیل لگی ہوئی ہے کہ آپ نے ڈاکومنٹس کیسے اپلوڈ کرنے, ان کا کیا فارمیٹ ہونا چاہیے. تو یہ آپ سب ریڈ کر لے گا اور یہ پوری اپلیکیشن کمپلیٹ کرنے میں 60 ڈیز لگتے ہیں. اب ہم کنٹینیو کریں گے. اب یہ مین پیج پہ آپ کو لے جائے گا. اب یہ دیکھیں یہ مین پیج پہ آ گئے. یہاں پہ اپلیکیشن فارم ہے جو آپ نے یہ IMM 5257 رکھا ہوا ہے. ہاں بھرنا ہے. یہ گوگل کر لے گا. میں نے بہت سارے IMM فارمز کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں. اور یہ سپورٹنگ ڈاکومنٹ ہے. اگر آپ نے کیونکہ میں نے ایز اے بزنس بھی اس کو لکھ دیا تھا تو یہاں پہ بزنس رجسٹریشن کی یعنی NTN کی لیٹر ہیڈ وغیرہ یہ سب اپلوڈ کرنا ہے. اچھا یہ والا جو ہے ٹریول ہسٹری اس میں آپ نے پوری ڈیٹیل بتانی ہے کہ آپ نے کہاں کہاں ٹریول کیا ہوا ہے. صحیح ہے. اور آپ یہ کوسچن مارک دیکھیں گے نا تو یہ دیکھیں آپ کو لکھا ہوا آئے گا کہ ود ان لاسٹ 10 years آؤٹ سائڈ یو کین ایگزٹ ٹائم. یہ یعنی آپ نے سارے پاسپورٹ کی جو تصویر ہے نا وہ اسکین کر کے اپلوڈ کر دے گا. یعنی لکھا ہوا ہے نا یور PVS پاسپورٹ ویزا تو لاسٹ 10 years کی ساری اس پہ اپلوڈ ہو جائیں گی اسکین ہو کر. یہ والا ہے آپ کا پاسپورٹ. آپ یہ دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ مین پیج ہونا چاہیے پاسپورٹ کا. اچھا اب یہ والے جو فارم ہے جو آپ نے کیونکہ فیملی کا فارم آپ ہی بھر رہے ہیں تو پھر یہاں پہ آپ نے IMM 5713 بھی اپلوڈ کرنا ہے. یہ انویٹیشن لیٹر ہے. یہ کہ اگر آپ نے کو کسی نے انوائٹ کیا ہے تو آپ سمپلی وہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں. یا اگر آپ کسی شادی میں جا رہے ہیں یا آپ کے کزن نے آپ کو انوائٹ کیا ہے یا کوئی جاننے والوں نے. اچھا اور یہاں پہ آپ کا جو اپلوڈ ہوگا وہ شادی کا سرٹیفکیٹ ہوگا, میرج سرٹیفکیٹ جس کو کہتے ہیں. اچھا اور یہاں پہ جو اپلوڈ ہوگا وہ آپ کے پروف آف فنڈز ہیں. یعنی پروف آف فنڈز مینس سے مراد میرا یہ ہے کہ آپ جتنی بھی بینک اسٹیٹمنٹ ہیں وہ یہاں پہ لگانی ہے. صحیح ہے. اس کے بعد یہ تصویر ہے. تصویر کے لیے آپ یہاں پہ کلک کریں. یہ 30x70 شاید آئی تھنک مانگتے ہیں. انہوں نے لکھا ہوگا 35-45 mm کی. تو یہ تصویر آپ نے لگانی ہے کیونکہ اچھا اس میں 2 تصویریں لگی ہوئی ہیں. آپ اس سے پریشان ہوں گے. یہ 50x70 ہے. 5570 وہ سٹیزن سرٹیفکیٹ کے لیے کیونکہ آپ ٹیمپرری ریزیڈنٹ وزٹر ویزا کی اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو 35x45 mm کی آپ کو تصویر کھنچوانی پڑے گی. اس کو ڈیجیٹلی اپلوڈ کرنا پڑے گا. اور یہاں پہ آپ نے پرپز آف ٹریول لکھنا ہے کہ کیوں جا رہے ہیں. آپ ایک سمپل لیٹر لکھ سکتے ہیں کہ بھائی ہم کیوں جا رہے ہوں, کس لیے جا رہے ہیں. اچھا اور یہاں پہ آپ نے ریلیشن پروف کرنا ہے کہ کیونکہ میں نے یس کر دیا تھا اپنے بھائی بہن کے لیے تو وہاں میں ان کا PR کارڈ یا ہیلتھ کارڈ ہو گیا یا ایسا ڈاکومنٹ لگاؤں گا جس سے یہ ریلیشن شپ پروو ہوگا. اس کے ساتھ میں FRC بھی لگاؤں گا. اچھا اب یہ والا فارم ہے فیملی انفارمیشن کا. یہ آپ پھر وہی گوگل کر کے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اپلوڈ کر دے گا. اچھا اب اس والے میں آپ اب یہاں پہ دیکھیں یہ اسکیجول فارم A ہے. یہ بھی IMM 5257 ہے. پھر آپ کو یہ فل کرنا ہے. اچھا یہ کلائنٹ انفارمیشن آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ آپشنل ڈاکومنٹ ہے. آپ یہ نہیں بھرنا چاہ رہے ہیں آپ نہیں بھریں. لیکن باقی یہ ہے کہ اب یہ جیسے فیملی ممبر ایڈ کیا تھا تو اس کی ڈیٹیل ڈالنی ہے. اس کے لیے سپورٹنگ ڈاکومنٹس ڈالنے ہیں, اس کا پاسپورٹ اور پھر وہی ایڈیشنل ڈاکومنٹ ہے جو آپ نے بھرنا ہے. صحیح ہے. اس طرح آپ کے پاس کوانٹٹی 2 ہو گئے, بائیو میٹرک کے 2 ہو گئے تو ٹوٹل 370 بن جائیں گے آپ کے پاس. اچھا یہ دیکھیں آپ یہاں پہ اپلیکیشن سیو بھی ہو سکتی ہے. ایکچولی اب بیسیکلی
میں نے کچھ چیزیں لگائی نہیں ہے. جب میں یہاں پہ لگاؤں گا تو یہاں پہ سبمٹ کا بٹن آ جائے گا. اچھا, اب یہ آپ سارے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کا یہاں پہ سبمٹ کا بٹن آئے گا. اس کے بعد پھر آپ نے یہ $375 پے کرنی ہے. اس کا لنک کھلے گا اور آپ پے کر دیں گے. ہوپ آپ لوگوں کو یہ سب بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیسے آپ نے وزٹ ویزا اپلائی کرنا ہے کینیڈا کا. اور اگر آپ کو چیک کرنا ہے کہ کیسے آپ کا پروسیسنگ ٹائم کتنا لگے گا, تو آپ نے کینیڈا ویزا پروسیسنگ ٹائم لکھنا ہے. یہاں پہ چیک پروسیسنگ ٹائم پہ کلک کرنا ہے. دین آپ اسکرول ڈاؤن کرے گا تو آپ کو یہ نظر آیا اپلیکیشن. اب کیونکہ آپ وزٹ ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں کلک کرنا ہے. صحیح ہے. اب یہ آپ آؤٹ سائڈ کینیڈا ہیں تو آپ نے وزٹ ویزا آؤٹ سائڈ کلک کیا. کس ملک سے اپلائی کر رہے ہیں یہ آپ نے بتانا ہے ان کو. ہم نے پاکستان کر دیا. گیٹ پروسیسنگ ٹائم یہ لکھا ہوا ہے کرنٹلی 137 days. سو یہ ایک ایوریج ٹائم لکھا ہوا آ رہا ہے کہ 137 days میں آپ کی اپلیکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی, جس میں آپ کی یہ اپلیکیشن سبمٹ سے یہ بات ہے جب فنگر پرنٹس وغیرہ آپ دے دیں گے اس کے بعد سے کاؤنٹنگ ہوگی, اس سے پہلے نہیں ہوگی. جب آپ کا تک وہ اپلیکیشن آپ نے مطلب جو پروسیس میں ہوگی تو یہ آفٹر اس کے ہے. لیکن یوزولی اس سے پہلے ہی ایک آپ کا وزٹ ویزا کمپلیٹ ہو چکا تھا, کبھی کبھی نہیں ہوتا. I think you understand. Please like and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.